السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اسلام میں زندگی کے ہر لائن پر اور ہر موڑ پر ہدایات موجود ہیں، طریقے موجود ہیں اور صحیح راستہ بتا دیا گیا ہے، غلط راستے سے بچایا گیا ہے، بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تمام چیزوں میں آپ دیکھ لو، کوئی حصہ زندگی کا جس سے انسان کو دوچار ہونا ہے، انسان جس سے گزرتا ہے، اس میں خالی نہیں چھوڑا گیا، اس کو بتا دیا گیا۔ اس کو پیدائش سے لے کے موت تک سب، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، پینے میں، شادی بیاہ میں، کاروبار میں، نوکریوں میں، جی سفر میں، حضر میں، جی بات چیت میں، سب کچھ بھی اٹھا لو آپ کو اسلام کی ہدایت بھی لگے کہ اس میں ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ طریقہ صحیح، یہ طریقہ غلط ہے۔ انہی ضروریات اور پیش آمدہ حالات کے اندر ایک حال جو موجودہ طور پر ہم سب کے ساتھ پیش آ رہا ہے، وہ ہے انتخابات، الیکشن۔ چاروں طرف ایک ماحول ہے، اس میں بھی ہدایت ہے، اسلامی ہدایت، مسلمان کو ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ یہ جو ووٹ کا مسئلہ ہے نا، ووٹ ڈالنا، ووٹ دینا، اس میں اسلام کی ہدایت ہے۔ ووٹ کی ایک حیثیت ہے وکیل بنانے کی، یعنی ہم اپنے ووٹ سے اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں ذمہ داروں کو کہ یہ بندہ ہماری وکالت کرے گا، ہمارے معاملات میں ہماری نمائندگی کرے گا، ہماری طرف سے ہمارے مسائل کو اٹھائے گا۔ جیسے عدالت میں ہم کسی وکیل کو کھڑا کرتے ہیں اپنے معاملات کے اندر، گھر کے، کاروبار، جو کھڑا کرتے ہیں، اچھے سے اچھا وکیل کو لگے، چار پیسے بڑھ کے گئے پرواہ نہیں، لیکن ہماری نمائندگی صحیح ہو، ہمارا بندہ صحیح ہمارے معاملات کو اٹھائے۔ بس ویسا ہی یہ بھی ہے کہ بہتر سے بہتر اس کو آپ سمجھتے ہیں، آپ کی عقل جواب دیتی ہے، آپ کی عقل کا فیصلہ ہے، یہ صحیح وکالت کرے گا، اس کو اپنا نمائندہ بنانا۔ اچھا،
ہمارے ذاتی معاملات کے اندر کسی کو وکیل بنا رہے ہیں تو وہ اچھا کرے یا غلط کرے ہماری ذات تک محدود ہے، وہ ہمارے اپنے ذات کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ صحیح نمائندگی کرا تب اس کا فائدہ ہمارے کو، غلط نمائندگی کرا، غلط وکالت کرا تب اس کا نقصان ہمارے کو ہے، لیکن یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ ہم نے غلط طور پر ہم نے کسی کو منتخب کیا، وکیل بنایا، تو اگر وہ غلط ہو تو پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اس کا گناہ ہوگا اس کا۔ ذاتی معاملہ وہ الگ تھا، لیکن پوری قوم کیا مسئلہ ہے نا یہ، تو صحیح وکیل بنانا، وکالت صحیح ہو، ہماری آواز صحیح اٹھائی جائے۔ ایک حیثیت وکیل کی حیثیت ہے، اور ایک حیثیت ہے کہ ہم سفارش کر رہے ہیں، بڑوں کو، ذمہ داروں کو یہ بول رہے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو یہ عہدہ دیا جائے، سفارش ہے۔ اور سفارش کے احکام قرآن مجید میں ہے، احادیث مبارکہ کے اندر ہے، کسی کے بارے میں ہم سفارش کر دیں کہ بھئی یہ بندے کو یہ مقام دیں، یہ عہدہ دیں، جیسے اب دوسرے معاملات میں کرتے ہیں نا بھئی، نوکریوں کے اندر یا کسی کو گھر دینے کے اندر، کوئی کام کے اندر کرتے نا بھئی اس کو نوکری دے دو، اس کو فلاں کام کرا دو، یہ بھی ویسے ہی ہے، سفارش کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو یہ عہدہ دے دیا جائے۔ تو سفارش کے اندر قرآن مجید نے ایک بات کہی، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے اچھی سفارش کی، صحیح بندے کی، قابل بندے کی سفارش کی، اچھا کام کیا، جائز معاملات میں سفارش کی، تو اس بندے نے اس کو، وہ آپ کی سفارش کے حاصل ہونے کے بعد اس کو عہدہ مل گیا، اس عہدے میں جتنے اچھے کام کرے گا اس کا ثواب اس سفارش کرنے والے کو ملے گا پورے 5 سال، یا جتنے سال بھی ہے، یا 35 سال وہ عہدے پر رہا، کسی کو ہم نے ڈاکٹر کے لیے، کسی کو ہم نے جناب ٹیچر کے لیے سفارش کر دی، وہ بن گیا، صحیح سفارش کی، وہ قابل تھا، اور اس نے اس عہدے کے ملنے کے بعد ہم اچھا ہے بول کر ہی، ہمارے دل کی آواز تھی، ہم نے اس کی سفارش کی اور اس کو عہدہ اور ٹیچر یا ڈاکٹر یا کچھ بھی بنا دیا، ہم نے سفارش کر کے کام بن گیا اس کا۔ تو اس پوری پیریڈ میں وظیفے تک یا اس عہدے کے رہنے تک جتنے اچھے کام کرے گا اس کا ثواب اس سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا، اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ لیکن ہم نے غلط سفارش کی تھی، قابل نہیں تھا لیکن زبردستی اس نے کچھ پیسے دے دیا تھا ہم کو، سب ذرا کر دو کام، جی ہم نے کر دیا کام اور ہم نے سفارش کی، تو پورا گناہ ہم کو ہوگا، غلط طور پر سفارش کے لیے ہم نے بری سفارش ہم نے کی تو گناہ مکمل ہوگا ہم کو۔ اللہ پاک نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جس نے اچھی سفارش کی تو اس وقت میں اس نے جتنے اچھے کام کیا تو اس کا پورا ثواب اس کو ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور برا کام، بری سفارش کیا اس نے کسی کی تو اس کا پورا گناہ اس کو بھی ملے گا، برا کام کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ہوگا اور اس سفارش کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ تو ایک حیثیت وکالت کی ہے اور ایک حیثیت سفارش کی ہے، اور یہ دونوں قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بندہ کسی حاجت کے لیے آتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت پوری کرتے، ضرورت پوری کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرماتے اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو اجر پاؤ۔ کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی تم سفارش کرو، اس کی بات مجھ تک پہنچاؤ، تم اس کا کام ہوگا نہیں ہوگا، اس کام کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم نے اچھی سفارش کی تو اس کا ثواب تم کو مل جائے گا۔ تو سفارش کی بھی حیثیت ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ تیسری بات، ووٹ ڈالنا شہادت ہے، گواہی دینا ہے۔ اچھے بندے کی، نیک بندے کی، صحیح بندے کی ہم گواہی دیں۔ اگر ہم نے گواہی نہیں دی تو گناہ ہوگا اس کا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ مت۔ یہ عام بات ہو چکی ہمارے معاشرے میں کہ اکثر ہمارے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہی نہیں، نکلتے ہی نہیں، اور یہ سمجھتے سے ہمارا کیا تعلق، کیا ضرورت ہے، کیا ہو رہا ہے اس سے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ شہادت ہے، گواہی دینا ہے کہ بھئی یہ بندہ قابل ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کام کر سکتا ہے، اس کی گواہی دینا ہے۔ آپ گواہی نہیں دے رہے، خاموش بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں بول رہے، کہاں جانا، کیوں جانا، یہ ایسے ہی آسانی سے لے رہے اس کو ہم، صحیح نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو گواہی کو چھپانا نہیں کسی کو، سچی گواہی دیجیے، آپ سچ بات بولیے آپ۔ تو ہم بیٹھ جائیں اس دن، خاموش بیٹھ جائیں، کیا کرنا ہمارا، یہ بہت غلط ہے جو اکثر ہمارے پاس ہو رہا ہے۔ اس دن ضرور نکلیں، پوری قوم کا مسئلہ ہے، ہم جائیں اور جا کر ووٹ ڈالیں۔ اچھا، جیسے گواہی کا چھپانا حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن مجید نے صاحب کہا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، گنہگار ہوتا ہے اس کا دل جس نے گواہی کو چھپایا۔ ایسے ہی غلط گواہی بھی نہیں دینا ہے، غلط گواہی بھی ویسا ہی جرم ہے۔ گواہی کا چھپانا جیسا جرم ہے، غلط گواہی دینا کہ چیز اس کی نہیں تھی اس کی ہے بول کے بول رہے ہیں آپ، یہ بھی گناہ ہے، غلط ہے یہ۔ سچی گواہی دیجیے آپ، اپنے نزدیک ایمان و اسلام کو رکھ کر گواہی دیجیے۔ دو بات۔ تیسری ایک اور بات، اس کو ذہن میں رکھیے آپ، جیسے ہم کو ہماری گواہی دینا ضروری ہے، دوسرے کے نام سے ہم گواہی دے دیں، نام بدل کر، یہ بھی ویسے ہی گناہ ہے، تلبیس سے شخصی۔ جیسے یہ گناہ ہے نا ویسے وہ بھی گناہ ہے، جیسے وہ حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہے۔ ہم اس کو سمجھ رہے کہ دنیاوی معاملہ ہے، وہ سیاسی مسئلہ۔ میرے دوستوں، قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ کی، اسلام کی تعلیمات ہے ہمارے پاس، جہاں ہم کو کھانے اور پینے کے ضروریات سے فارغ ہونے کی بھی قواعد اور قوانین سکھلائے گئے۔ کہتے بڑے مسئلے ہمارے پاس قوانین نہیں ہے، ہمارے پاس قواعد نہیں ہے، ہم اس کو الگ ہی کر دیے، اس کو دین سے ایک الگ چیز بنا دی، اس کو دین۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی گناہ ہے ہم لالچ میں پیسے لے کر گواہی دیں، یہ بھی حرام ہے، ناجائز نہیں۔ دل سے گواہی ہو، سچائی ہو، سچائی کے ساتھ، محض اس واسطے کہ 4 پیسے مل گئے ہم نے کسی کو،
غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تلبیس شخصی نہ ہو، اور ووٹ کے اندر ہم بیٹھے نہیں رہیں، اس دن ضرور نکلے گھروں سے۔ دنیاوی مسئلہ ہے ایسا نہیں ہے، دینی فریضہ بھی ہے یہ۔ اگر ہم نے 4 پیسوں کے اندر اپنی سچائی کو بیچ دیا، امانت داری کا سودا کر لیا، دن تو گزر جائیں گے میرے دوستو، کل قیامت کی پکڑ تو ہوگی، دن گزر جائیں گے، 60 سال 70 سال 100 سال جی لیں گے میرے دوستو، کل کی تو پکڑ ہے۔ ایمان اور اسلام کے دامن کو مت چھوڑیے خدا کے واسطے، قواعد کی پاسداری کیجیے۔ صحابہ کرام کا اسوہ، صحابہ کرام کے طریقے، اولیاء اعظام کے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں۔ بڑی سی بڑی لالچ پر بھی انہوں نے جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ ایمان اور سچائی کا سودا نہیں کرے، سچائی پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، اللہ کے رسول کے اسوہ پر قائم رہے وہ لوگ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے اس سے پہلے، وہ فتح کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے دشمن کے قلعے میں، لیکن صحابی رسول عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی پیچھے سے، وفاء اللہ غدر، وفاء اللہ غدر، وفاداری کرو، دھوکہ مت کرو، غداری مت کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر رک جاتے، قدم رک جاتے، فوج کو روک لیتے، کیا بات ہے؟ بھلے آپ نے اطلاع ہی نہیں کی سامنے والے کو کہ معاہدہ ختم ہو چکا، اطلاع نہیں کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، آپ واپس پلٹ گیا۔ اس وقت بھی ہمارے پاس ایمان ہے، شریعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے، اس کو بھولو مت۔ کوئی جنگوں کا مسئلہ بھی ہو، کچھ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اسلام اور طریقہ صرف مسجد میں ہے، صرف قرآن پڑھنے کا طریقہ ہمارے پاس ایسا نہیں، میرے خالی ذکر کرنے کا طریقہ ایسا، وضو کا طریقہ ہے، نہیں، سب طریقے ہمارے پاس ہیں، سب کے بارے میں ہمارے پاس قواعد ہیں، نمونہ ہے ہمارے پاس۔ یہ سچائی، عدل اور انصاف اور امانت داری پر قائم رہیے، اور ووٹ کو ایک مذہبی حیثیت سے لیجیے کہ وہ شہادت ہے، وہ گواہی ہے، وہ اور گواہی کا چھپانا حرام ہے۔ سچائی کے ساتھ گواہی دیجیے، انشاءاللہ اس کے بہت دور رس اثرات ملیں گے آپ کو۔ سچی گواہی اور گواہی کا دینا کتنا کام کرتا ہے، کتنا فائدہ مند ہے، آپ ذرا سوچو اس کو۔ آپ کاندھلے کا واقعہ ہے، حال ہی کا واقعہ ہے، کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہوا ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان، مسلم و غیر مسلم کا جھگڑا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ میرا، اور یہ کہتا تھا کہ میرا۔ بات لمبی ہو گئی، بڑھتے گئی، تو مسلمان نے اعلان کیا کہ اگر یہ میرے حق میں ہو جائے تو میں مسجد بناؤں گا۔ غیر نے کہا کہ اب وہ بھی جذبات میں آ گیا، اگر مجھے مل گیا تو میں مندر بنا دوں گا۔ دو فریق سے ہٹ کر دو قوموں میں بڑھ گیا مسئلہ۔ مقدمہ چلا گیا عدالت میں، آگ بھڑک اٹھی، کیا کریں، مسئلہ بہت چوڑا ہو گیا، آگ لگ جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے۔ جج نے کہا کہ کام کرو بھائی، آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لو تو اچھا ہے نا، آپس میں بیٹھ کر حل کر لو، تصفیہ کر لو کچھ آپس میں، آپ اچھا کر سکتے تو کر لو نا، آپ لوگ خود تصفیہ کر لو، آپ لوگ صلح صفائی کر لو نا، آپ لوگ کر سکتے تو کر لو آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، کس کو گواہی کے لیے کس کو پیش کرو گے؟
تو غیروں نے کہا کہ بھئی ایک مسلمان کا نام دیا مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ غیروں نے کہا کہ مسلمان کو ہم پیش یہ گواہی دیتا ہوں، ہے وہ مسلمان تم؟ ہاں ہم بھی راضی ہیں، ہم بھی راضی ہیں، اگر وہ بول دیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ مسلمان اس پہ خوش ہے کہ مسجد بن جائے گی۔ اب غیر تو پریشان ہو گیا یہ مسلمان کا کیا کرتا ہے، لیکن راضی تو ہو گئے وہ لوگ، ٹھیک ہے وقت پہ بلا لیا گیا، اب ان کو گواہی دینا ہے۔ میرے دوستو سچی گواہی، ایمان، امانت داری، ایمان پر صداقت کے ساتھ آپ کام کیجیے، آپ ہمارا بھی بھلا ہوگا، اسلام کا بھی بھلا ہوگا، سب بھلا ہوگا۔ بلایا گیا کہ تم جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں مفتی الہی بخش، میں جانتا ہوں اس کو، یہ زمین کو میں جانتا ہوں۔ کس کی ہے؟ غیروں کی ہے۔ آپ کو معلوم اس فیصلے پر کیا ہوگا؟ اگر مندر بنا لو، زمین اس کی تو گھر بنا لو، میرے اس کا مجھے معلوم ہے کہ اس کی گواہی دی ہے انہوں نے، مفتی الہی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ، مجھے معلوم ہے میری گواہی اس کی ہے۔ مقدمہ فیصلہ لکھا، فیصلے میں ایک بات لکھی، حید پیر صاحب دامت برکاتہ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ دیکھو اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا، سچائی، امانت داری، یہ تو اس نے فیصلہ دیا گواہی پر۔ اس وقت غیروں نے جب فیصلے کو لیا تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اس گواہی کے اوپر، ہمارا بھی فیصلہ سن لو۔ ہم یہاں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس دین کے اندر یہ سچائی ہے، امانت داری ہے، ہم اس اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس زمین پر مسجد بنائیں گے، اب یہ ہے سچائی، اللہ ہم سب کو توفیق دے، یہ ہے امانت داری، یہ ہے سچی گواہی۔ اسلام جہاں آئے گا میرے دوستو، ہمارے گھروں میں آئے گا تو گھروں میں خیر و برکت ہے، ہمارے محلوں میں اسلام سچائی ہے، امانت داری ہے، عدل و انصاف ہے۔ آپ اس کو ملحوظ رکھیے اور ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ یہ بول کے خاموش بیٹھ جائے کہ دنیاوی عمل ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے، نہیں لینا دینا ہے، بہت سے مسائل ہمارے اس سے جڑے ہوئے، ہم اس دن ضرور نکلیں، پہلو تہی نہیں کریں۔ میں نے کہہ دیا نا کہ یہ شہادت ہے اور شہادت کا چھپانا گناہ ہے، ولا تکتموا الشہادہ قرآن مجید نے کہا، اور جھوٹی گواہی بھی نہیں دینا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔